السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں مفتی طارق مسعود کا ایک اچھا سا بیان. تو آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. ذریعہ معاش کے لیے آپ کا بیان سن کر موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچتا ہوں گھوم پھر کر، لیکن اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، گھر پر کچھ نہیں دے پاتا. آپ بتائیں کیا کروں، نوکری ملتی نہیں، اپنا کام چلتا ہے بہت مشکلات سے. یار یہ آج کل نوجوانوں میں بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو، لڑکیوں کو روزگار بہت مل رہا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن صرف اس چکر میں نہیں ہوا کہ لڑکوں کی سیٹیں پوری ہو چکی تھیں، باقی سیٹیں کس کو دی ہیں؟ لڑکیوں کو. اب کمانا لڑکی کے لیے زیادہ ضروری ہے یا لڑکے کے لیے؟ بتاؤ. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. لیکن دھڑا دھڑ لڑکیوں کو گورنمنٹ روزگار دے رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اس سے مردوں کا کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا غرق. تعلیم کے دروازے بھی بند ہو رہے ہیں اور روزگار کے دروازے بھی مردوں پہ بند ہو رہے ہیں. اتنی ویکینسیز تھوڑی آپ کے پاس کہ سب کو کھپا دو آپ، تو وہی بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جا کے سوسائٹی کا. تو اب یہی میں آپ کو دل سے دعا ہی کرتا ہوں، اللہ آپ کو اچھا روزگار دے. مجھے پتا ہے کہ بے روزگاری کی ٹینشن مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہے یہ. تو ایک مشورہ میں دے سکتا ہوں کہ دیکھو، کسی کام میں عار محسوس نہ کرو. ہمارے یہاں نوجوانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے، بھائی تو اوبر چلا یار، 10 گھنٹے چلا لے، کچھ تو آئے گا نا. نہیں میں گاڑی کیسے چلاؤں میں؟ ابے بھائی تو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لے، فی الحال ابھی یہ کام کر لے. پھر آپ اپنا ہدف یہ بناؤ کہ ابھی تو میں ٹھیلا لگا رہا ہوں، کل میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گا، کل میں سبزی منڈی میں، وہ جو آڑتی کہتے ہیں اس کو، آڑتی کہتے ہیں نا، کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں آڑتی، وہ سب ٹھیلوں سے ہی شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے. ہمیشہ تھوڑی آپ ٹھیلے پہ رہو گے. تو کچھ تو ہلو جلو، کچھ کرو، آپ محنت کرو. محنت نہیں کرتے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں موبائل مارکیٹ میں گیا تو کچھ آمدنی نہیں ہوئی تو میں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا. ابے بھائی تو 1 سال کا تو ہدف بنا کہ 1 سال کنٹینیو میں نے محنت کے ساتھ ایک کام کرنا ہے. جب انسان کسی کام میں گھس جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کی راہیں کھلنا شروع. میں ایسے پشتو بولنے والوں کو جانتا ہوں کوئٹہ اور پشاور کے. چھوٹے سے کام سے انہوں نے شروع کیا لیکن جت گئے اس میں. آج جاپان میں ان کے ذاتی شو روم ہے، جاپان نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہوٹل کا دیکھ لو نا. جب لسانی فسادات ہوئے تھے کراچی میں قوم پرستی کے، تو کوئٹہ والوں کو یہاں سے بیچاروں پہ ظلم ہوا، ان کو یہاں سے کاروبار بند کر کے نکالا گیا. اب ایک کوئٹہ وال کا ہوٹل تھا ادھر انڈا موڑ پہ. میں فجر کی نماز کے بعد جا کے پراٹھا کھاتا تھا وہاں، میری عادت تھی، مجھے بڑا مزے کا لگتا تھا پراٹھا نہیں تو کبھی چائے پی لی. فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرتے کرتے نا پہنچ جاتے تھے. اب اس بیچارے کو نکال دیا، اس کا ہوٹل بند کر کے. اللہ کرے دوبارہ کھل گیا، اور پھر حالات بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے کراچی کے. تو وہ نکل گیا بیچارہ. اس کو، وہ محنتی تھے، وہ صبح 3 بجے سے بچہ اٹھے ہوئے ہوتا، ان کا بیٹا بھی ہوتا تھا، خاندان کے لوگ بھی، وہ ہوٹل کی صفائیاں اور چائے بنانا شروع. اب میں جب گیا ہوں نا، جس کے بندے کے ہاتھ میں آیا وہ ہوٹل، میں گیا ہوں تو وہ پڑا ہوا خراٹے لیا ہوا سو رہا ہے. وہ کراچی کا ہی کوئی لونڈا تھا. اس کمبخت سے اٹھا ہی نہیں جا رہا صبح کو. میں نے کہا اس کا باپ چلائے گا یہ ہوٹل. صحیح ہے نا؟ 10 بجے گیا ہو پھر بھی پڑا ہوا ہے. پھر کوئی اٹھایا تو یوں صفائی ہو رہی ہے، پھر وہ ایسے. تو میں نے کہا یہ ان کے، وہ پہلے میمز آتی تھی نا، تیرے بس کا تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ جو ہوٹل چلانے والے لوگ ہیں نا، جن کے بزنس ہیں، آپ جا کے ان کی محنت تو دیکھو. 3 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں سے وہ چائے بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہوٹل کی صفائیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے ایکٹیو نظر آئیں گے. پوستیوں کا کام تھوڑی ہے بھائی. تو آپ کا کیا خیال ہے پہلے دن سے ایسا ہو گیا ہوگا؟ قطعاً نہیں. میں ایک سبزی والے کو دیکھا، ریڑھی لگا کے سبزی بیچتا تھا. ہم نے تو زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے بھائی. سبزی بیچتا تھا ریڑھی لگا کے، اور پھر اس نے اتنی محنت کی ہے بالآخر اس کی بہت بڑی شاپ بن گئی. پھر سبزی منڈی میں چلا گیا. تو جو کام کریں نا، ایک دم سے نوٹ گرنا نہیں شروع ہو جاتے. جد جائیں اس کام میں، محنت کریں، اس کے بعد جا کے پھل ملتا ہے. پنجاب نے جو ترقی کی ہے نا، وجہ اس کی ہے کہ پنجابی قوم محنتی بہت ہے. من حیث القوم، کچھ سست تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پنجاب میں بہت ٹائم گزارا ہے، میں نے پنجاب والوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے.
کراچی میں سستی زیادہ ہے. کراچی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ سست ہیں. پنجاب والوں کو میں نے دیکھا ہے بزنس میں سست. ایک بندہ کاروبار میں لگتا ہے پورے خاندان کو لگا دیتا ہے. اور لگاتا بھی کیسے؟ وہ جو بیکری کا میں نے قصہ سنایا تھا, بیکری تھی ہمارے گھر کے قریب, پنجاب والے لوگ تھے, اس میں انہوں نے ان کی بیکری تھی, ایسے ایکٹیو ہوتے تھے صبح صبح ٹھک ٹھک ٹھک. وہیں ان کے پیچھے فیکٹری تھی جس میں کیک بنتے تھے اور یہ کیک رس. ایک لڑکا پنجاب سے لے کر آیا, وہ ڈھیلا ڈھیلا, اسے ہم کہتے تھے یار باخر خانی لا دے, تو وہ جا رہا ہے خراما خراما لا رہا ہے. تو 2-4 دن کے بعد میں نے دیکھا وہ بھی ویسے ہی ایکٹیو ہو گیا. پتا چلا جی اس کو کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا, انہوں نے مارا پیٹا, بھائی انسان کا بچہ بن, وہ ایک دم سیٹ ہو گیا. ہمارے ہاں اردو اسپیکنگ میں یہ چیز بولو نہیں ہے, کوٹنے پیٹنے کا تو ہے ہی نہیں اردو اسپیکنگ میں, وہ اسی میں ہے, آداب تمیز میں ہی برباد ہو جاتے ہیں. وہ ایسے دیکھیں ایکچولی بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوگی. وہ پنجابی قوم تھی, انہوں نے چترال لگا پہ انسان کا بچہ بن, تو کیا خراما جا رہا ہے, کبھی ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, وہ بھی ویسے ہی ہو گیا. تو وہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے, لونڈا لپاڑا ہے تو گٹکا کھا کے آئے گا, وہ چل ہی نہیں رہا گھر سے نکل. مائیں انہیں اتنا اس کو فینسی لائف دی ہوتی ہے, مائیں بچوں کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں, بوٹ خود ہی پالش کر رہی ہیں, اس کو گاڑی میں لے جا کے چڑھ نہیں رہا ہوتا, بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کمبخت کو گاڑی میں. گھر میں اتنی تمیز ایٹیٹیوڈ ہی رہ جاتے ہیں اس کے پاس. ایسے نہیں ہوتا بزنس میرے بھائی. باپوں کی چماٹے پڑتے ہیں, مارے پڑتی ہیں, ٹھڈے پڑتے ہیں, اس کے بعد جا کے بچے میں ہلنے جلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, ورنہ ہر بچہ ایسا سست ہی پیدا ہوتا ہے. یہ تو ابا اماں نے اس کے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کیے ہوتے ہیں. تو جہاں ابا اماں بھائی بہن سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں وہاں بچہ ترقی کر جاتا ہے. جہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہے, سیلف رسپیکٹ ہی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, بچہ پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے, اٹھا رہے ہیں تو وہ غصہ آ رہا ہے اس کو, تو پھر وہی بچے نکلتے ہیں جو وہی ہوٹل میں 10 بجے بھی کمبخت کے پاس میں گیا تو وہ پڑا ہوا کیا کرتا, سو رہا تھا. میں نے کہا اس کے بس کا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوٹل پہ, ہوٹل چل نہیں رہا, کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے یہ کر دیا ہے. ایک اور صاحب ہمارے جاننے والے, انہوں نے بڑی بہترین دکان کھولی, میں دکان نہیں بتاؤں گا, شاپ, کہ وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے. اب وہ ٹائم کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو نا, وہی جو ابا نے دکان ڈال دی تھی اسی طرح سے چل رہی ہے. اب چونکہ اس جیسی اور کوئی دکان قریب میں تھی نہیں تو انہی کی دکان چل رہی تھی وہ, کیونکہ قریب میں کوئی تھی نہیں شاپ. اب جب ایک اور بندہ آیا, اس نے قریب میں شاپ کھول لی, اس نے ایسی خوبصورت شاپ بنائی, اس میں چیزیں بھی نئی لا کے رکھی, سارا کراؤڈ اس کے پڑوس میں چلا گیا, ان کی دکان ٹھپ ہو گئی, مکان بک گیا. اب یہ پتہ ہے کیا کر رہے, کبھی میرے پاس آئے, کوئی تعویذ گنڈا چاہیے, کسی نے جادو کیا ہے, کوئی یوں گھما رہے ہیں, بکرے گھما رہے ہیں, جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ آپ کی دکان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, کیونکہ پڑوس میں کوئی دکان نہیں تھی تو مجبور تھے لوگ. تو سست آدمی دنیا میں کہیں بھی بولو نہیں چل سکتا, کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, جم جاؤ, یہ چست بنانے کے لیے, کیونکہ جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں ہے وہ چست ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھو, وہ ہو ہی نہیں سکتا. صحت خراب ہو جاتی ہے تو سستی آتی ہے.